یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. میں اگر سمیریلی بتاؤں, رشتوں کو وہ چلا سکتا ہے جس کے ذہن میں گنجائش ہے دوسرے آدمی کے لیے. جو چاہتا صرف اپنے آپ کو ہے اور دوسرے نے استعمال ہونا ہے, وہ ان دا لانگ رن رشتے نہیں چلا سکتا. اب اس میں ہمیں مائنڈ سیٹ ریکوائر ہے. پہلا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ تھنک لوز لوز. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو خود بھی نہیں کھیلتے, دوسرے کو بھی نہیں کھیلنے دیتے. ان کی ایک لمبی سی ٹانگ ہوتی ہے, وکٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر مجھے باری نہیں دینی تو کسی کو بھی نہیں دینی. یہ ہے تھنک لوز لوز. ایک ہوتے ہیں جو تھنک لوز ون ہے, جو بڑے ہی الٹروسٹک ہوتے ہیں. وہ مطلب ٹو کائنڈ ہیں. وہ کہیں گے میں ہار جاؤں گا, تم جیت جاؤ, میری خیر ہے. امیاں ایسی کرتی ہے اور وہ اپنا نقصان کرتی ہیں. یعنی جس بچے کے لیے آپ کو جینا چاہیے تھا, آپ نے اپنا سارا کچھ اس پہ وار کے خود کو ختم کر دیا ٹائم سے. وہ اپنی سیلف کو اتنا زیادہ بچ جاتی ہیں کہ بچے بھی ایک ٹائم آتا ہے. اچھا, اس میں نا واسف صاحب کا ایک جملہ لیں آپ, کہ جو دیا ہوتا ہے نا, دیے کی روشنی لوگوں کو دیں, دیے کا تیل نہ دیں. تو امی جب خود کو فدا کر دیتی ہے بچے پہ, تو بچے کے لیے جینا تھا اور بچے کے لیے مر جاتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہو گیا. کہ اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتی, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بچے بھی نہیں دیتے. بچے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ وائف کو دیکھ لیں, ہسبینڈ وائف کو دیکھ لیں کہ جب آپ ہمیشہ ہار کے اگلے کو جیتوا رہے ہیں تو اس سے ایک پرابلم کریٹ ہوگا. اس سے پرابلم یہ کریٹ ہوگا کہ اس کے لیے پھر آپ بچیں گے ہی نہیں, اور اپنے آپ کے لیے بھی نہیں بچیں گے, اور جو اپنا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. تو تھنک لوز ون کے ساتھ ایک پرابلم ہے. پھر ہے تھنک ون لوز. اب تھنک ون لوز کیا ہوتا ہے؟ کہ میں تمہاری ہار میں میری جیت ہے. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو میک شور کریں گے کہ تمہاری ٹانگ کھینچیں گے, مطلب وہ خود اوپر نہیں جا سکتے تو کسی کو نیچے کر دیتے ہیں اور آخر میں وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ تھنک ون لوز والے ہیں. اچھا, پھر ایک اور ہے جو بڑا دور سے بڑا اچھا لگتا ہے, اور اکثر لائک لوگ ایسے ہوتے ہیں. تھنک ون, ذاتی سکسیس, پرسنل سکسیس. صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, کسی کا نقصان نہیں سوچ رہے, پر فائدہ بھی تو نہیں سوچ رہے نا. کائنات کی نیچر, ٹیم لیڈر نہیں بنتے. کائنات کی نیچر یہ نہیں ہے. کائنات انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ایک حرکت کر رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور ہائپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کنٹرولنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یوزلی پیرنٹس, لیڈرز اور بھی بہت سارے لوگ اپنی اس کنٹرولنگ کی جو عادت کی وجہ سے آئی تھنک اس چیز کی طرف بہت ہے بھی خود غرضی نا. تو پھر ہم کہتے ہیں تھنک ون ون پہ آؤ, مطلب اس پاسبلٹی پہ جہاں ہم دونوں جیتے, اس پاسبلٹی پہ جہاں میوچول گروتھ ہو. اس دیکھیں جس طرح یہ ادارہ ہے, ادارہ وہ آپشن بنائے جہاں امپلائی بھی پراسپر کرے, ادارہ بھی پراسپر کرے. یہ نہ ہو کہ امپلائی ایندھن بن جائے اور ادارہ گرو کر جائے, یا ادارے کو استعمال کر کے ایک امپلائی نکل جائے. تو ایسی آپشنز پہ جائیں جہاں دونوں جیت رہے ہوں, جہاں دونوں کا ایکول کنٹریبیوشن ہو. یا پھر نو ڈیل کی طرف جائیں. یہ جو آپ چلے جاتے ہیں نا, میں خود ہار کے تمہیں جتوا دیتا ہوں, الٹیمیٹلی یہ ڈیل ختم ہی ہو جاتی ہے. اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ادھر تھنک ون ون اور نو ڈیل, اس کے بیچ میں کھڑے ہوں گے تو قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ ایموشنلی ٹوٹیں گے اور ہرٹ ہوں گے. نو ڈیل مینس کہ یار ایک بندہ وہ آپشن بنا رہا ہے جس میں صرف اس کو فائدہ ہے, تو آپ نہ آپٹ کریں نا. آپ فریڈم ٹو ریسپونڈ اپنے پاس رکھیں. بھائی میں آپٹ ہی نہیں کرتا, یہ میں نہیں کر سکتا. اس میں سب سے زیادہ رول آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرسنل وکٹری ہے that will lead to ultimate victory of the professional development as well? ایک جملے میں بتاؤں تو پہلے انسان ڈیپینڈنٹ ہونے سے انڈیپینڈنٹ ہو, ایموشنلی بھی اور سارا, پھر بائی چوائس انٹرپرسنل رشتوں میں جائے. جو ایموشنل یعنی وہ ڈیپینڈنٹ یعنی ایموشنل ڈیپینڈنٹ بندہ رشتے میں جائے گا, رشتہ ٹاکسک ہو جائے گا, وہ دوسرے کو بیزار کر دے گا. یعنی تم اپنے ایموشن کو اٹینڈ کروانے کے لیے وہ اگلے کو ڈرگ کے طور پہ یوز کرے گا, پھر کیا کریں گے. تو دو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ آدمی جب رشتے میں آتے ہیں, وہ رشتے دیر پا ہوتے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں, وہ سیٹسفائنگ اور فلفلنگ ہوتے ہیں. تعلقات کے بغیر زندگی کا تجربہ ممکن نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈنٹ تعلقات سے بہتر پھر آئسولیشن ہوا کرتی ہے.